یونان میں جب فلاسفرز نے حقیقت اولیاء کو پانے کی کوشش کی کہ الٹیمیٹ ریئلٹی کیا ہے، یعنی اللہ خالق، یا وہ تو اس کو الٹیمیٹ ٹروتھ کہہ رہے تھے کہ آخری الٹیمیٹ ریئلٹی ٹروتھ، حقیقت اور سچائی کیا ہے، تو جب اس کے لیے وہ عقل سے سوچ بچار کرنے لگے تو یہ فلسفہ بن گیا۔ تو انہوں نے اپنی ابتدا حسیت سے کی، اس کی میں تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، ابھی میں اجمالاً کر رہا ہوں، یعنی جو کچھ حواس خمسہ، آنکھوں سے، کانوں سے، حواس خمسہ سے معلوم ہوا، انہوں نے سمجھا یہی حقائق، یہی حقیقت ہے۔ تو اس طرز کا علم حسیت کہلایا، یہ فلسفہ کی بنیاد تھی۔ پھر ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت سی چیزیں حواس سے ماوراء ہیں جو پتہ نہیں چلتی، آنکھ نہیں دیکھتی، کان نہیں دیکھتے سنتے، مگر وہ ہیں، زبان نہیں چکھتی، ناک نہیں سونگھتا، ہاتھ نہیں چھوتا، مگر وہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت صرف حواس سے اس کا ادراک نہیں ہوتا، حقیقت حواس سے ماوراء بھی ہے۔ تو یہ چونکہ خود ایفرٹس کر رہے تھے تو پھر بھٹکتے بھٹکتے فلسفہ یعنی علم اگلے دور میں داخل ہو گیا کہ حسیت ناقص ہے، پھر وہ عقلیت میں آ گئے کہ عقل جس چیز کو جانے سمجھے وہی حقیقت ہے۔ عقل ایک عرصہ سفر کیا عقلیت میں کہ عقل جس کو جانے سمجھے وہی حقیقت ہے۔ پھر یہ راز بھی کھل گیا کہ سٹل ہم گمراہی میں ہیں، مغالطے میں ہیں کہ عقل تو محتاج ہے حواس خمسہ کی، آنکھ نہ دیکھے تو عقل تو فیصلہ نہیں کر سکتی، کان سن کے میسج نہ بھیجیں تو عقل فیصلہ نہیں کرتی، زبان چکھ کر اپنا میسج سگنل نہ بھیجیں تو عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، ناک سونگھ کر اور ہاتھ چھو کر اپنا سگنل نہ بھیجیں، اپنا پرسیپشن نہ بھیجیں تو عقل فیصلہ نہیں کرتی، تو عقل تو تمام تر حواس کی محتاج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت پھر معقولات بھی نہیں ہے، عقل جن کا ادراک کرے اسے معقول کہتے ہیں، معقولات، حواس جن کا ادراک کریں وہ محسوسات ہیں۔ تو کہنے لگے کہ محسوسات بھی حقیقت نہیں، پھر کہنے لگے معقولات بھی حقیقت نہیں، یعنی حواس بھی ذریعہ علم حقیقت نہیں اور عقل بھی علم حقیقت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، تو حسیت بھی ناکام ہو گئی، عقلیت بھی ناکام ہو گئی۔ پھر وہ اگلے دور میں داخل ہوئے اور وہ تشکیک کا دور تھا، پھر شک میں پڑ گئے کہ کیا کریں۔ تشکیک جب آدمی اپنے ذرائع پر اعتماد کر لیتا ہے، اندھا اعتماد، اور رہنمائی علم چشمہ نبوت سے نہیں لیتا، جو علم نبوت کا چشمہ ہے، وحی الہیہ کا چشمہ ہے، اور پھر اس چشمے کے ندی نالے ہیں، دریا ہیں، جن کے ذریعے وہ پانی وہ بہہ کے آیا ہے ہم تک، وہ اسلاف، جب رہنمائی ان سے نہیں لیتا اور اپنے ہی ذاتی ذرائع پر اعتماد کر کے اور محدود کو غیر محدود سمجھتا ہے، اپنی محدود صلاحیتیں ہماری، ہم اپنی محدود صلاحیت کو جب غیر محدود سمجھ لیں گے تو یہی سے ٹھوکر کھا گیا انسان، بہک گیا، اس نے محدود کو لامحدود سمجھ لیا، بس اس کا پہلا مقدمہ ہی غلط ہو گیا، اس کے ذرائع لامحدود نہیں تھے اور حقیقت اولیاء لامحدود ہے، تو پھر تشکیک میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تشکیک کے بعد آگے بھی سفر ہے، صرف میں یہاں تک لانا چاہتا تھا کہ اگر یہ علم نبوت ہے، علم بالوحی ہے، اگر اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو اور اس سے اکتساب فیض نہ کرے تو آدمی شک کی گرد میں گم ہو جاتا ہے۔